صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے المشی الی الجمعہ، جمعہ کی طرف چل کر جانے کا بیان۔ امام بخاری سورہ جمعہ کی اس آیت سے آغاز کرتے ہیں، وقول اللہ عز وجل فاسعوا الی ذکر اللہ، سورہ جمعہ آیت نمبر 9، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا بیان فرمانا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل کے جاؤ۔ ومن قال، اور کہتے ہیں کہ بعض نے کہا السعی العمل والذہاب، یعنی کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل کے جاؤ، صحیح کرو۔ تو صحیح کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ومن قال، کسی نے کہا السعی العمل والذہاب، کہ سعی جو ہے اس سے مراد عمل کرنا اور چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کو بیان کیا ہے کہ وہ شخص جو آخرت کے لیے ایسے عمل کرتا ہے جو کہ اس کے لیے مناسب ہے، یعنی یہ جو صحیح ہے اس کی جو توجیہ ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ صحیح سے مراد چلنا اور عمل کرنا، اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو آخرت کے لیے ایسے عمل کرتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان لکھا ہے، وقال ابن عباس یحرم البیع حینئذ، کہ اس وقت یعنی اذان کے وقت خرید و فروخت حرام ہے۔ وقال عطا، اور عطا فرماتے ہیں تحرم الصناعات کلها، کہ ہر طرح کی جو صحیح، ہر طرح کی جو کوشش ہے، وہ تمام کام جو ہیں، ہر طرح کی صنعت کاریاں، ہر چیز جو ہے وہ جمعے کے وقت میں حرام ہے۔ قال ابراہیم بن سعد، ابراہیم بن سعد کہتے ہیں زہری سے وہ روایت کرتے ہیں اذا اذن المؤذن یوم الجمعۃ وهو مسافر فعلیہ ان یشهد، کہ جب مؤذن جمعہ کے دن اذان کہے تو مسافر پر بھی جمعہ میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو ان اقوال کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو قول کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول اللہ عز وجل فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف چلو، یعنی خطبہ سننے کے لیے، نماز کے لیے تم جامع مسجد کی طرف چل پڑو۔ اور اس کی جو تشریح کی علماء نے کہ صحیح کیا ہے کہ چل پڑنا، عمل کرنا، یعنی کاروبار کو بند کر کے جمعے کی طرف چل پڑنا، یہ صحیح ہے، یہ کوشش ہے، یعنی چاہے پیدل جائیں، سواری پہ سوار ہو کے جائیں، جس چیز پہ بھی جائیں، کوشش کرنا اور جمعے کی طرف چل پڑنا۔ اور اگلی جو بات کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اذان کے وقت جو تجارت ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ جو آیت جمعہ کی بیان کی گئی، اس میں بھی یہی آتا ہے نا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، تجارت جو ہے اس کو ختم کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ اذان جب ہو جائے تو اس وقت جو تجارت ہے، علماء کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک، اذان کی آواز سن کے جمعے کے لیے نہ جانا اور اپنے تجارت اور اپنے کاموں میں لگے رہنا یہ حرام ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ ادائے جمعہ میں تاخیر کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تجارت چھوڑ دو، اور وہ تجارت جاری رکھتا ہے۔ تو صرف تجارت ہی نہیں، یہاں پہ عطا بن ابن رباح جو فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے اسباب معیشت جو ہیں وہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کہا کہ ضرور البیع، کہا تو یہ کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر کام، ہر کسب، جو بھی کچھ کر رہے ہو، جو مزدوری کر رہے ہو، کپڑوں کی سلائی کر رہے ہو، کوئی کارخانہ دار اپنا کارخانہ چلا رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر کام اس وقت چھوڑ کے جن پہ جمعہ فرض ہے، واجب ہے، وہ جمعے کے لیے چل پڑے۔ تو ہر وہ مصروفیت جو ادائیگی جمعہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اس وقت حرام ہے، اس کو ترک کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ تجارت چلتے پھرتے، جیسے کوئی جا رہے ہیں دو شخص نماز پڑھنے اور چلتے راستے میں کسی چیز کا سودا کر لیتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ دکان بند کر دی جائے، کاروبار بند کر دیا جائے اور مسجد کی طرف جایا جائے۔ تو اصل بات اس میں جو سمجھنے کی ہے، مقصود یہ ہے کہ تمام کام چھوڑ کے توجہ اس وقت جو ہے وہ جمعے کی نماز کی طرف دی جائے۔ اصل اللہ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ جو تم تجارت کر رہے ہو، مال کما رہے ہو، اس سب سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو مقصود کیا ہے کہ ترجیح کس چیز کو دے رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ تو جب اذان ہو گئی ہے جمعے کی تو اس وقت ترجیح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نماز جمعہ ہونا چاہیے۔ اصل اہمیت اس چیز کی ہونی چاہیے کہ کاروبار ہے، ادارہ ہے، تعلیم ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے اذان ہو گئی تو جمعے کی طرف لپکیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ فکر مندی ہے کہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور آج جو امت کے حالات ہیں بہت فکر مندی کے ہیں کہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، کاروبار جاری ہیں، خاص طور پر جمعہ بازار لگتے ہیں،
اور اس میں جو خرید و فروخت ہے وہ نماز جمعہ کے وقت بھی جاری رہتی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر کاروبار ہو رہے ہیں، بالکل اللہ کے اس حکم کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ اکثریت الحمدللہ بھی جمعہ پڑھتی ہے، لیکن اس حکم کو جس طرح سے نافذ ہونا چاہیے تھا، جیسے ہم حرمین میں جاتے ہیں تو وہاں جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو سب دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور لوگ جمعہ کی طرف لپکتے ہیں۔ تو منظر تو یہ والا ہونا چاہیے کہ دکانیں بند ہو جائیں، ادارے بند ہو جائیں اور تمام لوگ جمعہ کی طرف نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں، لیکن ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہوتا۔ تو کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، وہ احترام جو جمعہ کا ہے وہ باقی نہیں ہے، وہ فکر مندی باقی نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو جو ہماری یہ حکومتیں ہیں جن کے نزدیک بس ہر چیز سے زیادہ اہم ان کا مال اور کاروبار اور صنعتیں ہیں، تو جمعہ کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی جو ہے وہ کر دی گئی۔ اگرچہ جمعہ کی چھٹی ضروری نہیں ہے اور کہا گیا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم بے شک نکلو اور تجارت کی طرف جاؤ، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ احترام کس چیز کا ہے؟ اتوار کی چھٹی تو عیسائیوں نے کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی جیسے بھی ہوں چھٹی کر کے وہ لوگ اپنے کلیسا جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک آپشن رکھا کہ چھٹی ہے اور آپ جا کے اپنے گرجے میں عبادت کر سکتے ہیں، اور یہودیوں نے اپنی چھٹی جو ہے وہ ہفتے کے دن کی رکھی، اور اب ممالک میں تو الحمدللہ بھی جمعہ کی چھٹی ہے جیسے بھی ہیں وہ لوگ، لیکن بہرحال انہوں نے جمعہ کی چھٹی رکھی ہے، جمعہ کی تیاری ہوتی ہے اور کاروبار بند ہوتے ہیں، لوگ جمعہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے جمعہ کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی کی کہ جی چونکہ باقی ممالک میں اتوار کو کاروبار ہوتا ہے، اگر ہم جمعہ کی چھٹی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گے، تو اتوار کو بھی چھٹی ہو جائے گی اور ہم جمعہ کو ان کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے اور ہم جمعہ کو اپنا کاروبار بند کر دیں گے، اتوار کو ان کا بند ہے، جمعہ کو ہم بند کر دیں تو گویا ہمارا 2-3 دن تک کاروبار بند رہے گا اور ہمارا اس میں لاس ہوگا۔ تو یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، اور اصل جو چیز تھی کہ اللہ نے جو کہا کہ اس وقت تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم سمجھو، لیکن اس چیز کی فکر ان لوگوں کو نہیں ہے، اور ان کے ہاں جو اہمیت ہے وہ کاروبار کی۔ ہم غلام قوم ہیں، ہم نے اپنے ایمان کو بیچ کے اور کاروباروں کو خریدا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ اور اگلی بات جو کہی ابراہیم بن سعد نے، جو حضرت زہری سے انہوں نے روایت کی کہ ایک شخص مسافر ہے، وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَن يَشْهَدَ، اگر اس نے اذان سن لی ہے تو وہ بھی نماز پڑھے۔ مسافروں کے بارے میں اگرچہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مسافر کی نوعیت کیا ہے۔ وہ دور تھا جب وہ خچروں پہ گدھوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، اذان کی آواز بھی نہیں آ رہی، کہیں شہر سے دور ہیں، تو ظاہر ہے ان پہ جمعہ واجب نہیں ہے۔ آج کا سفر کیا، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک شہر سے گزر رہے ہیں، وہاں جمعے کی اذان کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے، گاڑی اپنی، ہم پھر بھی نہیں رکتے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو اس وقت عزیمت کا راستہ یہی ہے کہ اگر اس طرح کا سفر ہے اور گاڑی اپنی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، تو گاڑی روکے اور جمعہ پڑھیں۔ اور دوسری جگہ گئے ہیں، گھر کے اندر ہیں، مہمان بن کے کہیں گئے ہیں، بظاہر مسافر ہیں لیکن وہاں رکے ہوئے ہیں، جمعے کی آواز آئی ہے تو نکل کے جمعہ پڑھنے میں کون سی چیز مانے ہے؟ تو اس لیے یہ جو زہری کا قول ہے، ظاہر ہے یہ اسی طرح ہوگا کہ اگر اذان سنی ہے، جامع مسجد کے قریب ہیں، اس بستی میں ہے جہاں جمعہ ہو رہا ہے، تو جمعہ پڑھے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر جمعے کی آواز اذان کی نہیں آ رہی، بستی سے دور ہیں، تو وہ معاملہ الگ ہے، وہاں پہ جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو اصل باتیں تو یہ ساری جو ہیں دیکھیں، یہ نیت کی ہیں، یہ ترجیحات کی ہیں کہ ترجیح کیا ہے اور ہم کس چیز کو افضل سمجھتے ہیں، کس چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت زیادہ ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے جو سفر ہوتے تھے ان کو بھی نمازوں کے اوقات کے مطابق کا فیصلہ کرتے تھے، اور جمعے کے دن سفر کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو کہ جمعے کے دن سفر نہ کیا جائے تاکہ جمعے کی نماز خراب نہ ہو، اور جمعے کے بعد کر لیں یا اس سے اگلے دن کر لیں۔ اور پچھلے جو وقت کا ظہر کے بعد کا سفر ہے اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ اس میں 3 نمازیں آئیں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے وقت سفر کر لیں، یا اگر مجبوری ہے تو پھر اس طرح سفر کریں کہ نمازوں کا لحاظ ہو۔ تو یہ تو ترجیحات کا تعین ہے کہ ایک مومن کی ترجیح جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب اذان کی آواز سنیں تو مومن کی ترجیح جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف جانے کی ہونی چاہیے۔ اور اسی کو جو کہا گیا کہ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، کہ جس نے ایسی کوشش کی جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور صحیح اصل میں عمل اور کوشش ہے، تو اس صحیح اور اس کوشش کی طرف ہمیں لپکنا چاہیے اور جمعے کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ ہم نے پیچھے بہت سارے دروس جو ہیں جمعے کی اہمیت کے بارے میں پڑھے، تو جمعہ اہم ہے، اللہ کا ذکر اہم ہے، اذان کی آواز سنیں تو اس کی طرف لپکیں۔ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔